حضرت مخدوم احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری کو بروز پنجشنبہ ہوا۔ لفظ مخدوم آپ کی تاریخ وصال ہے جس کے اعداد 690 ہیں۔ حضرت مخدوم پاک کے وصال کے بعد کلیر ویران اور برباد رہا۔ مجاوروں کو بھی وہاں رہنے کی طاقت نہ تھی اور وہ دور دور جا کر سکونت پذیر تھے۔ جب تک حکم نہ ہوتا تھا مزار مبارک پر حاضر نہ ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی جاتا تو فوراً ایک بجلی پیدا ہوتی اور اس کو جلا دیتی، حتیٰ کہ پرندے بھی روضہ انور پر اڑ کر نہ گزر سکتے تھے۔ اگر جاتے تو کٹ کر گر جاتے۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار چونکہ خام تھا اور کسی شخص کو زیارت کی اجازت نہ تھی، اس لیے کچھ مدت بعد مزار مبارک کا نشان تک محو ہو گیا۔ انہی دنوں ہندوؤں نے مزار اقدس کے قریب ایک دہی استہان تعمیر کیا۔ بت پرستی شروع ہو گئی۔ ہندوؤں کی آمد و رفت جاری ہو گئی، مگر یہ استہان قائم نہ رہ سکا۔ اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور ہندوؤں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ ایک روز اتفاقاً ایک سادھو سنیاسی کا گزر وہاں سے ہوا۔ تباہ شدہ عبادت گاہ کے قریب ایک مزار مبارک نظر آیا۔ انوار و برکات کی بارش ہو رہی تھی۔ وحوش و طیور مزار مبارک کے ارد گرد سر جھکائے بیٹھے تھے۔ شیر اپنی دم سے جاروب کشی کر رہا تھا۔ سادھو یہ نظارہ دیکھ کر جل اٹھا اور مزار مبارک کے قریب آیا۔ ایک لوہے کے اوزار سے مزار مقدس کھودنا چاہا۔ اچانک ایک روزن نظر آیا۔ سادھو نے اپنا سر اس روزن میں داخل کر کے کچھ دیکھنا چاہا۔ سادھو غضب الہی میں مبتلا ہو کر مست کر دیا گیا۔ سادھو نے ہر چند اس روزن سے اپنا سر باہر نکالنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت مخدوم پاک نے مجاوروں کو خواب میں حکم دیا کہ فوراً مزار اقدس پر پہنچو اور ایک مردے کو جو ہمارے مرقد کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا تھا اور بے ادبی کے سبب مسخ کر دیا گیا ہے، ہٹا کر دور پھینک دو۔ اگلے روز صبح مجاور گرتے پڑتے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ قبر شریف پر ایک مردہ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا سر گردن تک قبر کے اندر تھا۔ نکال کر دیکھا تو واقعی اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مخدوم پاک نے مجاوروں کو جوار اقدس میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مجاوروں نے مزار مقدس پر لکڑی کی چھت تعمیر کی اور کلیر کی آبادی پیران کلیر کے نام سے شروع ہو گئی۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک زمانہ دراز تک حضور کے فیض سے عالم محروم رہا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے آخری دور حیات تک مزار مبارک خام تھا۔ حضرت خواجہ صاحب کے وصال کے بعد نشان بھی معدوم ہو گیا۔ حضرت مخدوم پاک کے جلال کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ مزار مبارک کے قریب آ سکے یا حضرت کی شان جلالی شان جمالی سے تبدیل ہو جائے۔ 10ویں صدی ہجری میں جب حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ابن الوقت ہوئے تو انہوں نے حضرت کے مزار مبارک کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ آپ گنگوہ سے چل کر کلیر آئے۔ جب مزار مبارک 1 میل کے فاصلے پر رہ گیا، حسب دستور سابق برق جلال مزار پر انوار سے نکل کر آ موجود ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب نے مؤدبانہ اور عاجزانہ انداز میں عرض کیا، عبد القدوس تو حضور کے خادموں کا خادم ہے اور باحکم قادر مطلق یہاں تک حاضر ہوا ہے، ورنہ بندہ ناچیز کی کیا مجال تھی جو اس قدر جرت کرتا۔ حضور کی زیارت کا از حد اشتیاق ہے، آئندہ حضور کو اختیار ہے، مرضی مولا از ہما اولا۔ برق جلال غائب ہو گئی۔ آگے بڑھ کر آدھے میل کے فاصلے پر پھر برق جلال ظاہر ہوئی۔ آپ نے پھر عاجزی سے وہی درخواست کی۔ جب روزہ اطہر کے قریب آئے تو با آواز ہیبت ناک وہی برق جلال ظاہر ہوئی۔ آپ نے وہی کلمات نہایت عجز و انکسار سے ظاہر کیے۔ اس کے بعد برق جلال غائب ہو گئی اور پھر کبھی ظاہر نہ ہوئی۔ جب حضرت شاہ صاحب قبر مبارک کے قریب پہنچے تو حضرت مخدوم صاحب کی روح مجسم ہو کر قبر سے باہر تشریف لے آئی۔ قطب عالم کو آغوش میں لیا، فرمایا، عبد القدوس تم میرے طریقے پر ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، ورنہ کسی کی مجال نہ تھی جو یہاں آ سکے۔ آپ نے عرض کیا کہ مخلوق خداوندی حضور کے کرم کی امیدوار ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ حضور کی زیارت سے شرف اندوز ہو، فیض و برکت حاصل کرے، مگر حضور کے برق جلال کی ہیبت کی وجہ سے کوئی یہاں تک نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کرم فرما کر برق جلال کو نور جمال میں تبدیل فرما دیں تو ایک اعلیٰ
عالم مزار پر انوار کے فیوز سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا، اچھا تمہاری خاطر ہم نے تیزی جلال کم کر دی، آئندہ شان جمالی کا ظہور رہے گا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم پاک کا مزار مبارک تعمیر ہو کر عرس و مجالس سما کا آغاز ہوا اور مجاورین آ کر آباد ہو گئے۔ پیران کلیر شریف قصبہ ریڑکی ضلع سہارنپور سے تقریباً 4.5 میل جانب شرق نہر گنگ پر واقع ہے۔ پیران کلیر موجودہ دور میں ایک چھوٹا سا موضع ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر دہلی قدیم و جدید کے لگ بھگ تھا۔ اسی موضع میں مخدوم عالم حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر قدس سرح کا مزار مبارک بھی ہے، جہاں ہر سال 12 ربیع الاول کو نہایت عظیم الشان عرس ہوتا ہے۔ ہند و پاکستان اور بیرون ہند کے بڑے بڑے مشائخ، اولیاء، اقطاب و ابدال حاضر ہوتے ہیں اور تقریباً ایک ہفتہ تک لاکھوں زائرین کا اجتماع رہتا ہے۔ یوں تو زائرین عام طور پر تانگا، رکشا یا ریڑکی سے سوار ہو کر زیارت مقدسہ کے لیے آتے ہیں، لیکن از راہ ادب و تعظیم ریڑکی سے پا پیادہ کلیر شریف جانا اور باب نظر و اہل دل حضرات کا معمول رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پا پیادہ جانے میں جو روحانی راحت و لذت محسوس ہوتی ہے وہ سواری پر جانے سے محسوس نہیں ہوتی۔ پا پیادہ جانے میں اولیاء اللہ کی زیارت راہ میں ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کو ایک نظر دیکھ لینا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اولیاء اللہ کی صحبت نصیب ہو۔ ریڑکی سے روانہ ہو کر چند فرلانگ کے فاصلے پر فن تعمیر کا ایک انمول شاہکار ہے۔ سولانی ندی پر پل باندھ کر اس کے اوپر سے نہر گنگ اتاری گئی ہے۔ نہر کے اوپر دونوں جانب آمد و رفت کے لیے ایک تنگ پل موجود ہے، جس پر بیک وقت صرف ایک گاڑی ہی پاس ہو سکتی ہے۔ اس پل پر کھڑے ہو کر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو سطح زمین 50 سے 60 فٹ نیچی نظر آتی ہے۔ سولانی ندی کے پل پر پانی چڑھانے کے لیے تقریباً 3 میل سے آہستہ آہستہ پانی کی سطح کو اس انداز سے بلند کیا گیا ہے کہ پانی کی گہرائی ہر جگہ برابر رہتی ہے۔ قصبہ ریڑکی کے نہر کے پل پر کھڑے ہو کر جانب مشرق نظر ڈالنے سے سامنے ہی پانی کی سطح کوہان شتر کی طرح مرتفع نظر آتی ہے، اور یہ ایک ایسا دل فریب نظارہ ہے کہ پل بنانے والوں کی فنی مہارت کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس پل کو عبور کر کے تقریباً 2 میل چل کر ایک اور نہری پل آتا ہے۔ اس پل کے آگے سڑک کی ڈھال ہے اور کچھ دور آگے پھر سڑک سطح مرتفع ہے۔ ڈھال عبور کر کے سطح مرتفع پر پہنچتے ہی جانب شرق شمال گنبد مزار مبارک نظر آنے لگتا ہے۔ ارباب نظر کے سر عقیدت اسی جگہ سے خم ہو جاتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، انوار و برکات کی بارش ہونے لگتی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہتا۔ مقربین بارگاہ صابریہ اسی مقام سے سر اور آنکھوں کے بل چل کر حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ عقیدت اور محبت سے وہ عالم کیف طاری ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت زبان سے بیان کرنا دشوار ہے۔ اس جگہ سے تقریباً 4 سے 5 فرلانگ کے فاصلے پر نہر کی سڑک سے بائیں ہاتھ پر عمارات درگاہ معلیٰ ہیں، جہاں نہایت ادب و تعظیم سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں مخدوم عالم آرام فرما ہے۔ یہی سجدہ گاہ ملائک اور جنات و بشر ہے، جہاں بڑے بڑے اولیاء قطب و ابدال جمع رہتے ہیں۔